بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک افطاری کے بارے میں بتائیں گے، جسے سن کر آپ اپنے آنسو روک نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے کتنی مرتبہ رکھے۔ ماہ رمضان کے روزے ہجری کے بعد دوسرے سال شعبان میں فرض کیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہجری کے بعد 11ویں سال ربیع الاول میں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے 9 سال کے روزے رکھے۔ رمضان اسلام کے روزے کا مقدس مہینہ دنیا بھر کے مسلمانوں نے 14 صدیوں سے زیادہ عرصے سے دیکھا اور منایا ہے۔ 7ویں صدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے اور رمضان کا روزہ ان میں سے ایک ہے۔ آج دنیا کی تقریباً 1/4 آبادی دن کی روشنی کے اوقات میں روزے کی نشاندہی کرتی ہے یا روزہ رکھتی ہے۔ اس اسلامی مہینے کا بہت احترام کرتی ہے، جس میں اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ روزہ اخلاقی بلندی کا ایک ادارہ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک صرف کھانے پینے اور جمع پر ہی پابندی نہیں لگاتا، بلکہ اپنے بندوں کو دیگر برے کاموں سے باز رہنے کی بھی تلقین کرتا ہے، مثلاً غیبت کرنا، لغو بات کہنا، جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جھوٹ اور اس جیسے دوسرے کاموں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک افطاری کے بارے میں، جسے سن کر آپ اپنے آنسو روک نہیں پائیں گے۔ تاجدار کائنات، فخر موجودات، شہنشاہ انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر عصر کی نماز پڑھی جا چکی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں سب نے روزہ رکھا۔ حضرت فاطمہ کے 2 چھوٹے بچے، انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور سب کے سب مصلی بچھائے رو رو کر دعا مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دعا ختم کر کے گھر گئیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے افطاری بنانا شروع کرنا تھی تو سب سے پہلے آٹا دیکھا کہ گھر میں آٹا موجود بھی ہے کہ نہیں۔ آپ نے دیکھا تو صرف 4 ہی روٹیوں کا آٹا موجود تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 4 روٹیاں پکائیں، اس سے زیادہ اناج گھر میں نہیں تھا۔ پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن علیہ السلام کے سامنے اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے اور چوتھی روٹی اپنے سامنے رکھ لی۔ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ ننھے شہزادوں، جنت کے سرداروں حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کے بھی روزے تھے۔ افطاری ہونے سے پہلے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ افطاری کا وقت ہوا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا کو ختم کیا اور شاہ کونین کی لاڈلی بیٹی کے گھر رمضان کا دسترخوان سج جاتا ہے، جس پر صرف 4 روٹیاں اور کچھ سحری سے بچا ہوا سالن موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک ایک روٹی سب کے آگے رکھ دی۔ مسجد نبوی میں اذان ہونے لگی، مغرب کی اذان ہوئی اور روزہ افطار ہوا۔ سب نے روٹی سے روزہ کھولا۔ حضرت علی علیہ السلام
حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی اپنی روٹی کو ختم کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آدھی روٹی کو کھایا اور کچھ ذہن میں آیا تو آپ نے آدھی روٹی کو اپنی چادر کے پلو کے ساتھ باندھ لیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ، تجھے بھوک نہیں لگی؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے بھی آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ رہی ہو۔ بچوں نے بھی پوچھا، ماں کیا بات ہے؟ سب نے اپنی اپنی روٹی کھا لی ہے، آپ نے اپنی روٹی آدھی کھائی ہے اور آدھی کو چادر کے پلو میں باندھ لیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، ہو سکتا ہے میرے بابا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ میرے بابا جان نے پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا؟ میں نے آدھی روٹی اپنے بابا کے لیے رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا آدھی روٹی اپنے بابا کو دینے کے لیے اپنے بابا کے گھر کے دروازے پر پہنچی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نماز ادا کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے پر کھڑی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری لاڈلی بیٹی، دروازے پر کیوں کھڑی ہے؟ اندر کیوں نہیں گئی ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، اے بابا جان، اندر آنے کی اجازت دیں گے تو اندر داخل ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کو کہا تو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی چادر کے پلو سے روٹی کو کھولا تو روتے ہوئے کہنے لگی، اے بابا جان، میں افطاری کر رہی تھی کہ اپنے بابا جان کی یاد آ گئی تو میں نے آدھی روٹی کھا لی اور آدھی روٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو فرمانے لگے، اے میری لاڈلی بیٹی، آپ نے بہت ہی اچھا کیا ہے جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ میرا چوتھا دن بھی بغیر کچھ کھائے پیے گزر جانا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روٹی لے لی تو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ وہ کیا منظر ہوگا جب حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر اپنے بابا جان کے منہ میں ڈال رہی ہوں گی۔ جب روٹی ختم ہو گئی تو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے میری جان، میری لاڈلی بیٹی، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، اے میرے بابا جان، کل کیا ہوگا؟ کیا میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے میری لاڈلی بیٹی، آپ بھی صبر کر لینا، میں بھی صبر کر لوں گا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری امت کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ہوتی ہے محبت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے تھی، امت سے تھی۔ یہ گنہگار امتی ہم ہی ہیں جن کے لیے نبی بھوکے رہے، نبی کی بیٹی بھوکی رہی۔ اے مسلمانوں، غور کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیٹی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں کے لیے بھوکے رہے۔ آج کل کی عورتوں کو حضرت فاطمہ کا دوپٹہ یاد نہیں ہے۔ وہ کھلے عام اپنے سروں کو بغیر ڈھانپے گلیوں، بازاروں اور محلوں میں عام گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اے مسلمانوں، بے شک ہماری بخشش اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزار دیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری آل سے
سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے۔